السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 4 مختلف موضوعات پر بات کریں گے۔ نمبر 1 معاہدہ، نمبر 2 مختار نامہ، نمبر 3 کرایہ داری اور نمبر 4 ضمانت۔ سب سے پہلے معاہدہ پہ بات کریں گے۔ اگر دو فریقین آپس میں معاہدہ کرتے ہیں اور دونوں فریقین میں سے کوئی ایک فریق معاہدہ پورا کرنے سے انکاری ہو جائے تو دوسرے شخص کو قانون یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اس کے خلاف 3 سال کے اندر اندر کارروائی کر سکتا ہے۔ یعنی جو شخص معاہدہ پورا کرنے سے انکاری ہے اس کے خلاف 3 سال تک قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ جس دن سے وہ فریق جو معاہدہ پورا نہیں کرنا چاہ رہا وہ انکار کرتا ہے، اس دن سے لے کر 3 سال کے عرصے کا اندر وہ فریق جو معاہدہ پورا کرنا چاہ رہا ہے وہ عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ عدالت کے ذریعے معاہدے کو پورا کرنے کے لیے دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ بصورت دیگر اگر وہ 3 سال کے بعد عدالت سے رجوع کرتا ہے اور اس معاہدے کی بنیاد پر عدالت میں کوئی دعویٰ دائر کرتا ہے تو وہ اس دعوے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے مختار نامہ کی۔ مختار نامہ سے مراد اختیارات دینا ہوتا ہے، یعنی ایک شخص کسی دوسرے شخص کو اپنے اختیارات دیتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو مختار نامہ لکھ کے دے۔ جو شخص مختار نامہ دیتا ہے اسے اختیار دہندہ کہتے ہیں اور جس شخص کو مختار نامہ دیا جاتا ہے اسے اختیار کنندہ کہتے ہیں۔ مختار نامہ کی 2 اقسام ہوتی ہیں، مختار نامہ خاص اور مختار نامہ عام۔ مختار نامہ خاص کسی ایک خاص مقصد کے لیے، کسی ایک خاص کام کے لیے دیا جاتا ہے۔ مختار نامہ عام میں اختیار کنندہ وہ تمام اختیارات استعمال کر سکتا ہے، ہر وہ کام کر سکتا ہے جو قانونی طور پر مختار نامہ دینے والا شخص یعنی اختیار دہندہ کر سکتا ہے۔ یہ کسی ایک خاص مقصد کے لیے، کسی ایک خاص کام کے لیے نہیں دیا جاتا۔ اب اگر ایک شخص 2 مختار نامے دیتا ہے تو پہلا مختار نامہ اپنی قانونی حیثیت کھو بیٹھتا ہے۔ یعنی اگر ایک شخص نے پہلے ایک مختار نامہ دیا کسی شخص کو اور اس کے کچھ عرصہ بعد کسی اور دوسرے شخص کو مختار نامہ دے دیا تو اس صورت میں جو پہلا مختار نامہ ہے وہ اپنی قانونی حیثیت کھو بیٹھے گا۔ جس شخص کو پہلے مختار نامہ دیا گیا تھا اب اگر وہ کوئی ایکٹ کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے اس مختار نامے پہ جو کہ اختیار دہندہ نے دیا تھا تو وہ قانونی طور پر جائز نہیں ہوگا اور وہ کوئی قانونی حیثیت نہیں رکھتا ہوگا۔ تیسرے نمبر پر معاہدہ کرایہ داری کی بات کریں گے، رینٹ کی بات کریں گے۔ معاہدہ کرایہ داری عمومی طور پر 2 فریقین کے درمیان ہوتا ہے۔ معاہدہ کرایہ داری زبانی بھی ہو سکتا ہے اور تحریری بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر کرایہ دار جائیداد کے مالک کو کرایہ ادا نہیں کرتا اور 1 دن کا بھی ڈیلے کرتا ہے تو جائیداد کا مالک یہ قانونی حق رکھتا ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کرے اور کرایہ دار کے خلاف بے دخلی دائر کر دے۔ کرایہ دار کے خلاف بے دخلی رینٹ کورٹ میں دائر کی جائے گی اور 1 دن کے ڈیفالٹ پہ بھی کرایہ دار کو عدالت یہ حکم دے سکتی ہے کہ وہ جائیداد کو خالی کر دے، وہ جائیداد جس پر وہ کرایہ داری کے ذریعے قابض ہے اس سے بے دخل ہو جائے۔ آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے اگر کوئی کویسچن، کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہو تو کمنٹس باکس میں پوچھ لیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔